اور ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی ہمارے فالو کر لیجئے. اینی ویز موونگ فارورڈ, اب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے اس ٹائم ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جارج لیون. جارج لیون صاحب جو ہے یہ ایک ہیڈ آف جیو پولیٹیکل اینالسٹ ایک فرم ہے, اس کا نام ہے رائسٹن انرجی, اس کے یہ ہیڈ ہیں. جارج لیون صاحب نے کل ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان صاحب نے کہا کہ both the US and Qatar have made it clear that they are not seeking further escalation, while the muted reaction from other Gulf Council members reinforce the view that the risk of a wider regional fire-up remains constrained. اب بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں بھی اس چیز کل سے کہہ رہا ہوں. بہت سارے دوستوں نے مجھے کل کہا کہ قطر کیا رسپانس کرے گا, کیا کرے گا قطر. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا قطر اٹیک کرے گا, کیا قطر بھی ریٹیلیٹ کر کے اسرائیل کی کسی بلڈنگ پہ ایئر اسٹرائک کرے گا. میں نے آپ لوگوں کو کل ایک بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں, قطر کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے اور قطر کو امریکہ کبھی بھی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے نہیں دے گا. تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں یاد رکھیے گا. اور اب اس ٹائم جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں, جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قطر اسٹرائک بیک کرے گا, کیا قطر بھی کوئی ایکشن لے گا, تو وہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قطر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی ایکشن نہیں لے گا, کیونکہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں قطر کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے. بلکہ ایون مڈل ایسٹ کی اس ٹائم کسی بھی کنٹری کے پاس ایسی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان سائڈ جا کے اسرائیل کے اندر اسٹرائک کرے اور مور امپورٹنٹلی اسرائیل کو نقصان پہنچا سکے. کیونکہ سارے کا سارا جو ڈیفنس ہے ان کنٹریز کا, قطر, کویت, عمان, سعودی عربیہ, بحرین, ایون یو اے ای, ان سارے کنٹریز کا جو ایئر ڈیفنس ہے, ان سارے کنٹریز کا جو جنرل سی ڈیفنس ہے, وہ امریکہ کرتا ہے. اور امریکہ کبھی الاؤ نہیں کرے گا ان کنٹریز کو کہ یہ اٹیک کریں اسرائیل پر یا کسی بھی طرح کا کوئی کنفرنٹریشن میں جائیں اسرائیل کے ساتھ. تو یہ جارج لیون صاحب بھی میری بات کو جو ہے وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ قطر اور امریکہ نے یہ ایک طرح سے کنڈمنیشن کر دی ہے. پوری دنیا کی طرف سے کنڈمنیشن آ رہی ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ کی طرف سے, جارڈن کی طرف سے, یو اے ای کی طرف سے, پاکستان نے بھی کنڈم کیا, بھارت کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ دونوں سائڈز ریسٹرین کریں, آپس میں جنگیں نہ لڑیں اور معاملے کو پیس کے ساتھ ریزالو کریں. تو اٹ شوز کہ قطر کوئی اور ایکسٹرا اسٹیپ نہیں لے گا اسرائیل کو لے کے. ہاں, جو نارملائزیشن کی بات ہو رہی تھی کہ قطر اور سعودی عربیہ جلدی سے جلدی اپنے ریلیشن شپ نارملائز کر لیں گے, اس چیز پہ ڈینٹ پڑ گیا ہے, اس چیز پہ ایک بڑا ڈینٹ پڑ گیا ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہمیں نظر نہیں آ رہی اگلے کچھ سالوں کے لیے, ایٹ لیسٹ 3 to 5 years. بٹ موونگ فارورڈ آگے جارج لیون صاحب ایک اور بڑا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ صاحب کہتے ہیں کہ فار ناؤ جیو پولیٹیکل رسک پریمیم آر ایزیئر ریدر دین ری بلڈنگ. یعنی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیو پولیٹکس جو رسک ہیں وہ آنے والے وقت میں بڑھیں گے. یعنی اسرائیل کی طرف سے کل ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم جب تک حماس کی لیڈرشپ کو ہم چن چن کے نہیں ماریں گے ابراڈ میں, ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. یہ اسرائیل کی طرف سے بار بار اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. تو اٹ شوز کہ ایک اور خطرہ سمجھا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں عراق پہ بھی اسرائیل اسٹرائک کرے گا, جہاں عراق میں حماس کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو نیگوسیشنز کرتا ہے. پھر ایران پہ بھی اسٹرائک کر سکتا ہے اسرائیل. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی ٹرکیہ پہ بھی اسٹرائک کر سکتا ہے, الجیریا, موراکو, یہ 4-5 کنٹریز ان کے اندر بھی اس ٹائم حماس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. اور اسرائیل نے کیٹیگوریکلی ایک ہفتے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کی مرضی, کسی کی پرمیشن نہیں لیں گے, وہ اٹیک کر دیں گے. تو اٹ شوز کہ نیٹو کا جو ممبر ہے ٹرکی, آنے والے دنوں میں اگر اس پہ کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو پھر نیٹو کا کیا رسپانس ہوگا, کیا نیٹو واقعی ٹرکی کے اٹیک کو جو ہے وہ کنڈیم کرے گا, نہیں کرے گا. تو یہ نیٹو کے لیے بھی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں, ایون امریکہ کے لیے بہت پرابلم ہو سکتی ہے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ گئی کہ ایک نیٹو کا ممبر ہے ٹرکی اور ایک اسرائیل امریکہ کا الائی ہے, یہ اگر دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. کیونکہ ٹرکیہ کے اندر بھی, ترکی کے اندر بھی طیب اردوغان صاحب نے بھی بہت سارے حماس کے لیڈرز کو پناہ دی ہوئی ہے جو کہ پولیٹیکل ونگ کے ہیں حماس کے. تو یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اینی ویز موونگ فارورڈ, اب حماس کی طرف سے کیا رسپانس آیا, کیونکہ یاد رکھیے گا حماس کی جو اس ٹائم ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں یحییٰ سنور صاحب تھے, اسماعیل ہانیہ صاحب تھے اور جو ہے ابو عبیدہ صاحب تھے, یہ تینوں مین لیڈرز ہیں, ان کو مار دیا گیا, ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو حماس کی جو مین لیڈرشپ ہے, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو کہ بیسیکلی ملٹری جو ونگ ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی, وہ تو فارغ ہو چکی ہے. اب مور امپورٹنٹلی اگلی بات آپ کو بتا دوں, دیکھیے اس ٹائم جو ہے وہ حماس کی طرف سے رسپانس آیا کہ حماس confirmed that 5 of its members were killed, including the son of group's exiled غزہ چیف خلیل الحیہ. اب دو طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. دیکھیے ایک طرف سے اسرائیل نے کل ہم لوگوں کو یہ بات بتائی, اسرائیل کی طرف سے اور ایون قطر کی طرف سے بھی کچھ سورسز کی طرف سے ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی کہ جو حماس کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جو کہ نیگوسیشنز کر رہا ہے اس ٹائم امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ, اس کے پولیٹیکل ونگ کے لیڈر کا نام ہے خلیل الحیہ صاحب.
خلیل الحیہ صاحب کو بھی کل اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن رات کو 2 بجے جب میں لائیو تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو قطر کی طرف سے ایک میسج آیا ہمیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ اسماعیل کہ خلیل الحیہ صاحب بچ گئے ہیں، ٹاپ لیڈرشپ بچ گئی ہے، حماس کے کچھ اور 5 لوگ مارے گئے ہیں جو کہ جونیئر لیڈرشپ میں تھے۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی کنفیوژنگ نیوز ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ جو حماس کے ٹاپ لیڈر تھے خلیل الحیہ صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو اسیسینیٹ کر دیے گئے، ان کے بیٹے نہیں بچ سکے، غالباً یہ خود بچ چکے ہیں لیکن ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ 5 اور ممبرز جو ہیں حماس کے وہ بھی بچ چکے ہیں، لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ ہے دے ہیو سروائیوڈ میریکلی، کسی کوئی معجزے کی طرف سے بچ گئے ہیں یا یہ بس بچ گئے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ جو اسٹرائک تھی بڑی پریسائز تھی، حماس کے 5 لوگ جو ہیں وہ کنفرم کر دیے حماس نے کہ وہ مارے گئے ہیں۔ اچھا، جو چھٹا بندہ مارا گیا ہے وہ بیسیکلی قطر کا ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو کہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اس علاقے کی سیکیورٹی کر رہا تھا، جو کہ obviously گورنمنٹ آفیشل تھا۔ تو 5 لوگ حماس کے مارے گئے پلس ایک قطر کا جو ہے وہ سیکیورٹی آفیشل مارا گیا اس پورے سینیریو میں۔ اب اگلی بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں اگلی بات یاد رکھیے، دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم اس سارے عمل کا ملٹری ایسپیکٹ کیا ہے وہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جہاں پہ حماس کا آفس تھا، اس آفس سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر امریکہ کا مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا